بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. سورہ ہود میں انشاءاللہ دیکھیے کہ آیت نمبر 84 سے لے کر آگے کئی آیتوں تک جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا قصہ چلے گا، اور شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت کچھ جو ہے یعنی کہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ بالکل ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ان کے حیات زندگی کے بارے میں، ان کی تبلیغ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں دیکھیے یہاں پر شعیب علیہ السلام کے بعد جو ہے یعنی کہ بیچ میں مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا ایک شارٹ قصہ آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں شعیب علیہ السلام کے واقعے سے، ان آیتوں سے، کہ اگر دیکھیں کہ زندگی سے اگر انسان دین کو جدا کر دیتا ہے نا، تو پیچھے انسان کی زندگی میں صرف اور صرف رسم و رواج ہی رہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے، اس چیز کو فیل کریں گے کہ کوئی بندہ جب دین پر آتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو براہ راست یعنی ڈائریکٹلی جو اس کا یعنی کہ دین پر چلتا ہے، تو ڈائریکٹلی اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے دین پر چلنے کا، وہ اکنامک پر آتا ہے، اس کا اثر اس کے معاشیت پر پڑتا ہے. اور یعنی کہ دیکھیے مالی معاملات کا جو ہے نا دین میں یعنی کہ اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ بھئی دین کو الگ رکھیں، دینی معاملات کو الگ کریں اور مالی معاملات کو الگ کریں. جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک بندے مومن کبھی بھی اپنے یعنی کہ دین کو اور دنیا کو اس طریقے سے الگ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دنیا کے معاملات میں، چاہے وہ کیسے بھی معاملات ہو، مالی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، شادی کا ہو، مرنے کا ہو، جینے کا ہو، ہر چیز میں وہ دین کو ہی پیورٹی دیتا ہے. دیکھیے دین صرف مسجدوں میں رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے دیکھیے انسان کی معیشیت یعنی کہ اس کی اکنامک پر اور معاشرات پر بھی پڑتا ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ دین پسند نہیں آتا ہے. کیوں؟ نہیں بھائی دین ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. جی نہیں، دیکھیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے زندگی جینے کے لیے، کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی کو جینا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ پیچھے ہم نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ قوموں کا قصہ پڑھا. یہاں پر دیکھیے کہ قوم موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو چھوٹا سا شارٹ سا قصہ آئے گا نا، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ سیاست کو یعنی پالیٹکس کو ہم دین سے الگ نہیں کر سکتے. جی ہاں، یعنی ہماری دینداری پالیٹکس میں بھی نظر آنی چاہیے. اور کیسے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیے کہ اب جو ہے ہمیں یہ کریں گے تو ایسا گناہ ملے گا، وہ کریں گے تو گناہ ملے گا، ایسا یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے دین کو لے کر. تو ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، جیسے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے والے. کس طریقے سے؟ جیسے دیکھیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہو کپڑے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک فارمل ہوتا ہے، ایک انفارمل ہوتا ہے. چلو اسی سے ہم مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انفارمل جو ڈریسز ہوتے ہیں بڑے سجے ہوئے، بڑے خوبصورت، یعنی اس پر جو ہے یعنی کہ بڑے ستارے موتیاں جڑے ہوئے، اور مہنگا بھی ہوتا ہے، خیر بہت زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور لوگ اسے بہت پسند بھی کرتے ہیں. بڑا چکا چک ہوتا ہے، پہنے تو یعنی کہ بندہ دکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے کپڑے پہنے ہیں، خوبصورت سا سجا ہوا سب کچھ، ٹھیک ہے. اور دیکھیے کہ اسی طریقے سے اور ان کپڑوں کا حال تو ایسا ہوتا ہے کہ پہنے تو بندہ پریشان ہو جائے، زیادہ ٹائم پہن نہیں سکتا ہے، اور کچھ ٹائم میں ہی اس کے ستارے موتی چبھنے لگتے ہیں اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی ہم نے اور آپ نے پہنا تو الحمدللہ انفارمل ڈریسز کے شادی بیاہ میں پہن لیے، کچھ پارٹیز وغیرہ میں پہن لیے، ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. چلے
دوسرا ایک طریقے کا جو لباس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ فارمل. وہ کیسا؟ اس کو پہننے میں بڑا مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ بڑا سافٹ رہتا ہے. آپ کوئی امیجنیشن میں لے کر آئے, کوئی کاٹن کا, لون کا بڑا سافٹ سافٹ سا کپڑا ہو, اور جتنا زیادہ پرانا ہو اور اچھا. کہتے ہیں نا لوگوں کو, آپ نے بھی سنا ہوگا, گرمیوں میں تو بھائی پرانے کپڑے ہی مزہ دیتے ہیں, اور جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے ہی مزے دیتے ہیں. یہ ہے فارمل کپڑے کی بات, جو ٹھیک ہے پرانا ہے, سستا ہے, بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ ڈیکوریٹڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پہننے میں وہ بڑا سیٹسفائی رہتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے پہننے میں. اب ان دو مثال کو, فارمل کپڑے اور ان فارمل کپڑوں کو آپ لے کر آئیں, دین سے اس کو کمپیر کریں. دیکھیے کہ اسی طریقے سے دیکھیے کہ دین کے معاملے میں بھی لوگوں کا کچھ یہی طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یعنی جیسے کہ انفارمل ڈریسز کو ہم موقع بہ موقع پہنتے ہے نا, کبھی موقع لگا تو پہن لیا, بڑا سجا ڈھزا سا. اسی طریقے سے دین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک کچھ پرٹیکولر مواقع پر ہی دین پر عمل کرتے ہیں. کبھی سال میں ایک دفعہ, کیا مہینے میں ایک دفعہ کوئی دن آ گیا تو منا لیا. کوئی چلیے کہ بڑے مخصوص روزے مل گئے تو رکھ لیے, کبھی کچھ کر لیا, کبھی حلوہ پوری بنا لی, کبھی کچھ رات شب بیداری کر لی, کبھی جاگ لیا, کبھی تسبیحات پڑھ لیے, کبھی قرآن خوانی کر لی, کبھی کچھ دین کے نام پر. ٹھیک ہے, دین کے نام پر سجا سا بڑا سجاوٹ والا ڈیکوریٹڈ دین پر کچھ لوگ عمل کر لیتے ہیں. بات آ رہی سمجھے؟ لیکن دیکھیے کہ یہ دین جو سجا ہوا, ڈیکوریٹ کیا ہوا, انہیں کتنے دن مزہ دے گا؟ چند دن ہی. اس کے بعد اس سے وہ خود بور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز میں ہی مزہ آتا ہے. اصل دین جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تب وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے, تب اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی دین میں کیا ہے. ابھی دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد, جو بھی اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے, اتنی سمجھ تو میرے اندر نہیں ہے کہ میں بہت ساری باتیں سمجھ سکوں, لیکن الحمدللہ جو بھی باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں, کہ دیکھیے کہ دین جو ہے نا وہ جو ہے یعنی کہ بہت ہی ایزی ہے. اللہ کے رسول کا تو خود قول ہے نا کہ یہ دین بہت آسان دین ہے. کیسا ہے؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, آرام سے کوئی بھی اس دین کو سمجھ سکتا ہے, بہت ہی کمفرٹیبل دین ہے. جی ہاں, اتنا کمفرٹیبل ہے کہ آرام سے کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالے ہوئے. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ اسی طریقے سے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا فارمل کپڑے پہننے میں بڑے مزے آتے ہیں, کاٹن کے, لون کے, بڑے سافٹ, تو جو یہ کپڑے مزہ دیتے ہیں نا, الحمدللہ جب صحیح دین انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو ڈھونڈے ٹٹولے, اتنا دین پر عمل کرنے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں ابھی تک سکون کیوں نہیں آیا؟ تو غور و فکر کرے اس بات پر کہ بھائی جس دین پر یا جو اعمال میں کر رہی ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے طور پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے اور ایک مثال دیتی ہوں, اور انشاءاللہ اس مثال کے بعد ہم اپنے ٹاپک پر چلیں گے, آیتوں پر چلیں گے. دیکھیے آپ کے کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ سمجھیے کہ آپ کے یہاں مہمان آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کال کیا, بھائی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا آ جائیں, کوئی بات نہیں. اور دیکھیے یہاں پر شہروں میں تو خیر اتنی یہ ایسی پرائیویسیاں نہیں ملتی مہمانوں کے لیے, اور لیکن اکثر آپ نے دیکھے کہ گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا جن کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, تو ان کا مین گیٹ جو ہوتا ہے نا, مین ڈور, اسی سے لگ کر ایک اور دروازہ ہوتا ہے جس کو گیسٹ ہاؤس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اگر آدمی آتا ہے تو پہلے اس کو گیسٹ ہاؤس میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, اب ہوتا کیا ہے, گیسٹ آیا, آپ نے اس کو جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں بٹھا دیا, بہت اچھے سے آپ نے خاطرداری کی اس کی,
آپ نے اس کی سرونگ بہت اچھے سے کی، آپ اتنا خوش ہو گئی، وہ آپ کے گھر آئے مہمان، آپ نے جو ہے وہ کھلایا پلایا اور خاطرداری کر کے اس کو وہیں سے گیسٹ ہاؤس سے ہی رخصت کر دیا. ٹھیک ہے چل لے. حالانکہ آپ کو پسند بھی بہت تھا وہ انسان، بہت اسپیشل بھی تھا آپ کے لیے، لیکن آپ اس کو اپنے جو ہے یعنی مین اندر گھر کے اندر تک آپ نہیں لے گئی. آپ اس کو نہ ڈرائنگ روم تک لے گئی، نہ آپ اس کو بیڈ روم تک لے گئی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھا، کچھ گیسٹ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ وہ آتے ہیں تو گیسٹ ہاؤس تک نہ رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ان کی خاطرداری بھی کرتی ہیں، آپ عزت بھی دیتی ہیں، آپ خوش بھی ہو رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے یعنی کہ اپنے یعنی ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن تک آپ لے جاتی ہیں، جو عورتوں کا موسٹ فیوریٹ پلیس ہوتا ہے. ایسی ہے نا؟ اب آپ اس ایگزامپل کو لے کر آئے دین کے ساتھ، دین پر لے کر آئے. دیکھیے دین کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کا یہی معاملہ ہے. کیسے؟ کچھ لوگ دیکھیے دین کی عزت بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑا مان رکھتے ہیں کہ بھائی ہم دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بہت ریلیجیس ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، لیکن وہ دین ان کا دل تک، ان کے گیسٹ ہاؤس تک رہ جاتا ہے، اندر گھر کے اندر آنے نہیں دیتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہمیں تو ایسا دین چاہیے جو باہر باہر تک ہی جھلکے، ہمارے گھر کے اندر ہم کو یہ دین نہیں چاہیے. بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے دین کے ساتھ ایسا، گھر کے اندر نہیں لاتے اس دین کو. مطلب کیا ہے کہ وہ دکھاوے والا دین اپناتے ہیں، ریاکاری والا دین اپناتے ہیں. وہ دکھاوے کا کام جو دین کا نام سمجھ کر، دین کا نام لے کر وہ کرتے ہیں، اس میں تو وہ سوچتے ہیں ہمیں بہت اس میں واہواہیاں ملیں گی، اس میں تعریفیں ملیں گی، لیکن اس دین کو اپنے دل میں اترنے نہیں دیتے، اس دین سے وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتے، اس دین کے ذریعے ایمان اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. بہت افسوس کی بات ہے، آپ کو بھی اپنے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہوں گے کہ جن کا دین بس ظاہر داری تک ہو کر رہ گیا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ پھر دیکھیے کہ بہت ساری ایسے نہیں ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ واٹ سیریز ہے، اب بھائی کیا ریزن ہے اس کا؟ تو چلیں زیادہ دماغ پر آپ زور نہ ڈالیں. پچھلے الحمدللہ ہم نے 4 سے 5 قوموں کا ذکر پڑھا. اس میں آپ چاہے ہود علیہ السلام کو لے لیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو لے لیں، ہے نا، قوم سمود جو تھی، لوط علیہ السلام کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، آپ نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی سٹوری تھی. اور یہاں پر دیکھیں کہ دین کی قدر نہ آنا دل میں، یا دین ہوتے ہوئے ہے اس کی قدر دل میں نہ آنا یا اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو پیچھے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ شرک تھا. جی ہاں، شرک ایسا عمل ہے جو انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کا معاملہ آپ لے لیں. نوح علیہ السلام کی قوم، کیونکہ دیکھیے جب یہ آیتیں ہم شروع کریں گے نا تو سب سے پہلا جو ان کو میسج دیا گیا نا کہ کیا یا قوم اعبدوا اللہ، کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہی بات؟ اچھا، نوح علیہ السلام کے قوم کا حال اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھی. شرک ان کی زندگی میں رہنے کی وجہ سے اللہ کی قدر ان کی زندگی سے نکل گئی. پھر اس کے بعد ہم نے ہود علیہ السلام کو پڑھا. ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھی. ان کا شرک کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، اتنا پاور اللہ نے ان کو دیا تھا، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے وہ. سوچے آج کے ٹائم پر پہاڑوں میں گھر بنانے کے لیے اتنی بڑی بڑی مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، اتنے بڑے بڑے اوزار کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پاور دیا تھا. ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اس پاور کا صحیح استعمال نہ کر کے اللہ کے ناشکری کی، اور ناشکری بھی بہت بڑا شرک ہے. صالح علیہ السلام کو آپ لے لیں.
وقت کے نبی کی اتنی ناقدری کی انہوں نے، اللہ نے نشانیاں دی اونٹنی جیسی، اس کو بھی نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قدر نہیں تھی، اور اللہ کی قدر نہیں ہونا یہ بھی شرک کی نشانی ہے. چلے اور آگے چلیں. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بات آئی. آپ کہو گے بھائی قوم لوط کون سا شرک کر رہا تھا؟ تو دیکھیں قوم لوط جو ہے وہ عورتوں کا حق مار مار کے مردوں کو حق دے رہا تھا. شہوت عورتوں کا حق ہے بھائی، مرد مرد سے نہ کرتے ہوئے عورت سے کرے، یعنی کہ مرد جو ہے وہ اپنی جسمانی ضروریات، اپنی خواہشات عورت سے پوری کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے. کس کو؟ عورت کو. ان لوگوں نے یہ ناشکری کی، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کا شرک کیا. اس کے بعد بات آتی ہے یہاں پر شعیب علیہ السلام کی. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہے، وہاں پہ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے بندوں کا حق مارا. اور آپ دیکھیں یہ انداز دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آگے کئی واقعات میں، کہ جو انسان اللہ کا حق مارتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں انسانوں کا بھی حق مارتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق مارتا ہے، جس کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی حال اس سے کچھ مختلف نہیں تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھیے کہ اپنے دور کی بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت اکنامیکل پاور سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اسٹرانگ تھے وہ لوگ. اور یہ انداز ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کا کہ قوم کے لوگ، امت کے لوگ جس برائیوں میں، جس گناہ میں ملوث ہیں، اسی ٹاپک کو لے کر وقت کے رسول اور انبیاء کو بھیجا جاتا تھا. اور انشاءاللہ جو بھی کہ مالی معاملات میں جو شرک ہوتا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم شعیب علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے آیتیں چل رہی ہیں نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے بھائی، بھیجا گیا. اب آپ دیکھیں وقت کے جو نبی تھے ان کو نسبت دی جا رہی ہے وہ جو ان کے قوم کے لوگ ہیں. جی ہاں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے اٹھاتا ہے انبیاء اور رسولوں کو. یہاں پر دیکھیں کہ مدین اصل میں مدینہ سے ہی نکلا ہوا ہے. مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے، سٹی، ہم جیسے سٹی، شہر، ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہی الفاظ ہے مدینہ، شہر. یعنی کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، یثرب نام تھا اس کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر مدینہ کر دیا، یعنی سٹی اور شہر. آج ہم اس کو مدینہ منورہ کے نام سے الحمدللہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں کہ روایتوں میں آتا ہے، بہت سارے آپ تفاسیر کی کتاب میں پڑھو گے کہ جو مدین ہے، یہ جو علاقہ تھا، یہ جو ہے اس کا نام کیسے پڑا، تو آتا ہے کئی روایتوں میں، اللہ عالم. ابراہیم علیہ السلام کی دو جو ہے دیکھیں کہ بیویوں کا نام الحمدللہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ ہمیں پتہ ہے، اور ان کی تیسری بھی کوئی وائف تھی، ان سے ایک بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے نام پر جو ہے وہ یہ اس طرف وہ تھے وہ لوگ، اس لیے ان کے نام پر جو ہے یہ مدین یہ نام پڑا ہے. بہرحال اللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے. ہمیں جو نالج مل جاتی ہے ہم اس کو الحمدللہ شیئر کر لیتے ہیں. چلیں، تو انہی کے نسل میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا انہی کی طرف. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.